امریکی نائب صدر نے بڑے پاکستانی حملے سے خبردار کیا تھا۔ جیری وینس کا مودی کو فون آیا تو اسی کمرے میں موجود تھا۔ مودی کو کہا گیا اگر کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو، کہا اس رات پاکستان نے واقعی بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ کی ثالثی کے سبب یہ جنگ صرف 3 روز بعد 10 مئی کو ختم ہو گئی تھی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ۔ ایئر چیف نے امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران کسی سربراہ پاک فضائیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے دورہ دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایئر چیف کا عسکری تعاون اور تربیتی شعبوں میں موجود تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ تفصیلی گفتگو کے دوران مستقبل میں اعلیٰ سطح عسکری تعلقات کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ایران کو یورینیم آبسودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا۔ مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہیں۔ امریکہ نے حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انڈونیشیا کے صدر سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قصر السلام میں انڈونیشیا کے صدر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں کی زیر صدارت انڈونیشین سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کے پی میں مینڈیٹ کی بات بانی کی امانت ہے، حفاظت کریں گے۔ بانی جیسا کہیں گے ویسی تحریک چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، علی امین گنڈا پور کا چیلنج، کہا کے پی حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ کسی کو شوق ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ لیں۔ صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھ لیں۔ آئینی طریقے سے میری حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس کا آسی رہنما کے خط سے ہوا۔ عامر ڈوگر نے خط پارٹی کے سامنے رکھا۔ علی محمد خان اور زرتاج گل نے حکومت سے مذاکرات پر زور دیا۔ علی محمد خان نے کہا ہر صورت مذاکرات کا راستہ بنایا جائے۔ علیمہ خانم کو سیاسی عمل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلے بیرسٹر گوہر کو کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد کی بجائے پورے ملک میں لوگوں کو نکالنے کی تجویز دی۔ کہا ماضی کے احتجاج میں سب نے کوشش کی لیکن پنجاب نکلے گا تو بانی رہا ہوں گے۔ بجٹ سے قبل علی امین گنڈا پور کو بانی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ نثار جٹ کی بھی علی امین گنڈا پور پر تنقید، بجٹ پاس کرنے سے قبل بانی سے ملاقات کا انتظار کر لیا جاتا۔ علیمہ خانم اور پارٹی اراکین کے بیانات سے اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی بانی کی بہنوں کے حق میں گفتگو، کہا علیمہ خانم اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں، بہنوں کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے۔ شاہد خٹک نے کہا بتایا جائے کہ پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ کے پی کے اراکین کو ورکرز نے غدار کہا، آپ اراکین خاموش رہے۔ بانی کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن ہم لوگوں کو غدار نہ کہا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، اہم ملکی اور سیاسی امور پر گفتگو۔ گورنر کی وزیر اعظم کو دریائے سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان کی بھی ملاقات ہوئی۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جو الفاظ علی امین گنڈا پور کے منہ سے نکل رہے تھے یہ مودی کے الفاظ، یہی زبان مودی استعمال کرتا ہے، یہی زبان مودی یہاں پہ دہشت گردی کے متعلق استعمال کرتا ہے، یہی زبان مودی پاکستان کی فوج کے متعلق استعمال کرتا ہے جو آج علی امین گنڈا پور صاحب بول رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور کی زبان بول رہی ہیں، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے
بار بار اداروں پر الزامات ناقابل قبول ہیں. ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا یہ لوگ پارٹی لڑائی اس حد تک لے گئے کہ اداروں پر تنقید شروع کر دی. گنڈا پور کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کا اداروں سے متعلق بیان افسوسناک ہی نہیں خطرناک بھی ہے. اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. معطل اراکین کی رکنیت بحال. مسلم لیگ نون کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 10، پیپلز پارٹی کو 1 نشست ملی. کے پی سے پی پی اور نون لیگ کو 2 نشستیں مل گئی. جے یو آئی کے حصے میں 1 سیٹ آئی. حکمراں اتحاد کے اراکین کی تعداد 235 ہو گئی. 2/3 کے لیے 224 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے بحال اراکین قومی اسمبلی کا حلف دوبارہ نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ کو 21 جبکہ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی کو 1 نشست مل گئی. We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history. And we still fight. Because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں. بھارت خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے. کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسئلے پر بات چیت ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب. کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے. بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا حصہ بنے. طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں 40% اضافہ ہوا. طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں. مری میں 2 تاجر گروپوں میں جھگڑا. جی پی او چوک میدان جنگ بن گیا. دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ 3 گھنٹے جاری رہا. ہوٹل کی چھت سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ. متعدد افراد زخمی. سیاحوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. مال روڈ پر بھگدڑ مچ گئی. فائرنگ اور پتھراؤ سے سیاحوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے. پولیس اہلکار ویڈیو بناتے رہے. علاقے میں کشیدگی کی فضا برقرار. پولیس نے 10 افراد گرفتار کر لیے. فریقین کے خلاف مقدمات درج. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے آفٹر شاکس. ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلوے نے بھی کرائے بڑھا دیے. ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینوں کی کرایوں میں 2% اضافہ. کرایہ بڑھانے کا اطلاق ایڈوانس بکنگ پر بھی ہوگا. حکام کا کہنا ہے ڈیزل مہنگا ہونے سے ریلوے کو ماہانہ 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا تھا. دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری. مزاحمت پر 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. شہریوں نے تجاوزات کو سوات کی سیاحت کا دشمن قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے آوا نیوز کو بتا دیا دریاؤں پر جہاں جہاں تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. کسی سے رعایت نہیں برتی جائے گی. کارروائی کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا تو آگاہ کریں. مالی سال کے اختتام پر زر مبادلہ کے ذخائر 14.51 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 5.12 ارب ڈالر کا اضافہ. 30 جون 2024 کو ذخائر 9.39 ارب ڈالر تھے. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی بہتری کی عکاسی کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ. یورپ میں شدید گرمی. ایک دن میں 6 افراد ہلاک. اسپین یورپ کا گرم ترین مقام. پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا. کاتالونیا میں خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے فصلوں میں آگ بھڑک اٹھی. کئی فارم جل کر راکھ ہو گئے. مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہوئے. ترکی کے صوبہ ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی. درجنوں مکانات شعلوں کی نظر. پاکستان ہائی کمیشن لندن پر حملہ کرنے والے ملزم پر ایک اور مقدمہ درج. کراؤن پروسیکیوشن کے مطابق ان کے ابنوں نے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کر کے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. ان کے اپنے سرٹیفکیٹ میں کشمیر کا مہاراجہ ہونے کا جھوٹ بولا تاکہ استثناء حاصل کر سکے. نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی. نوٹیفیکیشن جاری. صنعتی شعبے کے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی کم کر دی گئیں. بریڈنگ جانور، بریڈنگ مرغی اور زندہ مچھلی کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کرنے کے 5% کر دی گئی. امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی 20% ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ.
सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर्स और अमले से अस्पताल की वर्किंग की तफसीलात ली। मरियम नवाज का कहना था इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का मंशूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन, 5293 घरों की तामीर मुकम्मल। सिंध का तरक्याती बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट पेश किया, अहम मंसूबों को इसका हिस्सा बनाया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तौसी की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एथोपिया के सफीर से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत के फरोग के लिए इकदाम कर रहा है। एथोपियन सफीर बोले पाकिस्तान के साथ ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 116 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान अहले खाना समेत शहीद। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 28 अफराद लुक़्मा अजल बने। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने गजा में अमरीकी इमदादी मराकज़ को मक्तल करार दे दिया। 170 NGOs ने मुश्तरका खत में लिखा कहत ज़दा फलस्तीनियों को इमदाद के नाम पर जमा करके उन पर बमबारी की जा रही है। अमरीकी तंजीम दानिस्ता लोगों को फौजी जोन में धकेल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। हमास का 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गजा पर कंट्रोल का मुतालबा। Because he has to come right to this building to get his money. People in New York are crazy. If they go this route, I think they're crazy. We will have a communist for the first time, really, a pure through communist. एक पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क तबाह करने नहीं दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर ज़हरान ममदानी पर तनकीद, कहा अवाम यकीन रखें इख्तियारात मेरे पास हैं, सारे कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। न्यूयॉर्क सिटी को बचाऊंगा, अमेरिका को जैसे अजीम बनाया वैसे न्यूयॉर्क को भी बनाऊंगा। ज़हरान ममदानी ने कहा अमेरिकी सदर ने मेरी शहरियत छीनने, गिरफ्तारी और कैद करने की धमकी दी। यह न सिर्फ जमहूरियत बल्कि न्यूयॉर्क के हर शहरी को पैगाम है कि आवाज उठाने वाले को तारीखियों में धकेल दिया जाएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स, जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अंदरून और बरून मुल्क से हजारों जायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। आज भी बहिश्ती दरवाजा अजान फजर तक खुला रहेगा। उसकी तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम की अजान फजर तक जारी रहेंगी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार आर्याना साबालेंका विंबलडन की तीसरे राउंड में पहुंच गईं। दूसरे राउंड में जमहूरिया चेक की मैरी को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने पहला इम्तिहान पास कर लिया। फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त दी। इवेंट में स्टार खिलाड़ियों का फ्लॉप शो। सेकंड सेट कोको गॉफ का सफर पहले राउंड में तमाम। जर्मनी के अलेक्जेंडर भी शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर। विंबलडन की तमाम आंखें से स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाई जा रही हैं। पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर, पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को हो सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खत, इवेंट के न्यूट्रल वेन्यू पर इनेकात और शिरकत से मुताल्लिक वजाहत मांग ली। जराए का कहना है BCCI पाकिस्तान से खेलने के लिए अपनी हुकूमत से अहकामात लेगा। शारजाह में जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने आमिर खान की शादी कैसे खराब की। भारतीय अदाकार का इंटरव्यू में दिलचस्प इंकशाफ, कहा 18 अप्रैल को मेरी शादी थी, उस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत रहा था, मैं खुश था कि शादी भी हो गई, मैच भी जीत रहे हैं। जैसे ही मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा सारा मूड खराब हो गया। जावेद मियांदाद से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपने मेरी शादी का दिन खराब कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। इजलास में PSL की 10 साल की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई। PSL 9 और 10 के अदाद शुमार का मवाजना किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। PSL ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिल फरामोश लम्हात दिए। फ्रेंचाइज मालिकान, स्पॉन्सर, सिक्योरिटी इदारों और मुदाहों का शुक्रिया। PSL को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे।
ویمنز فٹ بال ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان کا شاندار کم بیک. اپنے دوسرے میچ میں میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دے دی. گرین شرٹس کی جانب سے نادیہ خان اور سوہا حیرانی نے پہلے ہی ہاف گول داغے. فتح پر کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا.